الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسری پارے کی تیسری صورت سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے سورہ عبسہ۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بنانا یا ماتھے پر تیوری چڑھانا، ماتھے پر بل لے آنا، اس کو کہتے ہیں عبسہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ آیات جو ہیں، جو اس سورہ مبارکہ کی شروع کی جو آیات ہیں، وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے منہ بنایا؟ کس نے رخ پھیر لیا؟ کس کے پاس کوئی اندھا شخص آیا تھا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان میں ابو جہل بھی تھا، اور ان میں کچھ اور بھی بڑے بڑے جو قریش کے لیڈرز تھے وہ تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے میں مشغول تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی جن کا نام بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں آئے۔ اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن سے کیا بات کرنے میں مصروف ہیں، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر نبی علیہ السلام سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے گفتگو میں مشغول تھے، بہت امپورٹنٹ بات ان سے کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، یعنی مداخلت کرنا، کہ میں ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کسی سے اور یعنی درمیان میں میری بات کو کاٹ کر یا مداخلت کر کے ڈسٹربنس کی جا رہی ہے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آپ نے کیا کیا کہ ان صحابی کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کی طرف تھوڑا سا یعنی ناگواری سے دیکھا، اور پھر جو ہے دوبارہ سے آپ ان کفار جو مشرکین تھے یا جو لیڈرز تھے جن سے آپ آلریڈی بات کر رہے تھے، ان کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو گئے۔ تو یہ صورت جو ہے یا یہ جو آیات ہیں، یہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ ایک مختصر واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا جو ان آیات کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس سارے واقعے میں جو سینسٹیوٹی ہے، جو حساسیت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی مال سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اور جیسے کہ سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی بات آئے، جب بھی ان کا ذکر آئے، تو بہت زیادہ احترام اور رسپیکٹ ضروری ہے۔ اپنے لہجے میں ادب جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مخاطب کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ کس طرح سے خوبصورتی سے ان کو ڈفرینٹ القاب سے نوازتے ہیں اور ڈفرینٹ القاب سے ان کو پکارتے ہیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، اس طریقے سے خوبصورتی سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ٹھیک کر رہے تھے، یعنی وہ کوئی ایسا کوئی پرسنل کام نہیں تھا جو وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرے، تو کوئی ذاتی فائدے کے تحت تو نہیں کام کر رہے تھے، وہ تو صرف یہ کہ اس کوشش میں وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی قریش کا بڑا سردار اگر اسلام قبول کر لیتا تو اس سے دین اسلام کو یہ فائدہ ہونا تھا نا کہ اس قبیلے کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو جاتے، جو اس
اس ایک پرٹیکولر لیڈر کے جو فالوورز ہیں وہ سارے بھی اسلام قبول کر لیتے تو اسلام پھیلتا، اللہ کا دین غالب آتا۔ تو یہاں پر جو نبی علیہ السلام کی جو نیت تھی یا جو ان کا جو وہ کام کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، یعنی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی۔ اور جو صحابی تھے دوسری طرف، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ نابینا تھے، ان کو سچویشن کا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے۔ اور یہ صحابی جو ہیں یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن بھی تھے۔ کہیں کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ پھوپھو کے بیٹے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ماموں کے بیٹے تھے، بہرحال واللہ عالم۔ تو ان کے ساتھ جو ہے فیملی ٹرمز بھی تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور محبوب صحابی تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک طرح کا فیملی ٹرمز ہونے کی وجہ سے کچھ فرینکنس لیول بھی تھا، تو اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس سے ٹھیک ہے، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گا، یا میں اس کے سوال کا جواب بعد میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنا ہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان کے کندھوں پر پوری دنیا کا بوجھ تھا، ان پر ایک ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام میں جتنے لوگوں تک پہنچا سکوں میں پہنچا دوں، جہاں تک اللہ کا دین پھیل سکتا ہے پھیل جائے۔ اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جو قریش کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، تو پھر ان کے فالوورز بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں، جب دین کی دعوت کی بات آتی ہے تو جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی دعوت کے معاملے میں۔ عام طور پر جو ویسے جو مسلمان آپس میں جو ان کا اتفاق ہے یا جو ان کے آپس میں رویہ ہے وہ تو آپس میں ہی بہترین ہونا چاہیے، لیکن جب دعوت کی بات آتی ہے نا تو نان مسلم کو زیادہ پرائورٹی دی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان تو آلریڈی دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی بات وغیرہ ہم نے کرنی بھی ہے تو وہ تو چلو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کسی مسجد میں کوئی نان مسلم اگر آتا ہے تو اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے دعوت کے معاملے میں، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ یا اچھی بات اس کو بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات مائنڈ میں ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نان مسلم پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے اور یہ اس کا آخری وزٹ ہو، کیا پتہ ہے دوبارہ آئے نہ، تو کیوں نہ اس کو دین کی دعوت دی جائے تاکہ یہ خیر سے محروم نہ رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ بات اس کے دل پہ اثر کر جائے اور یہ بھی اسلام قبول کر لے۔ تو آباسا کا جو لفظ ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے ہلکی سی ناخوشگواری کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آ جانا، دانت پیسنا اور چہرہ سرخ ہو جانا، یا کوئی سخت الفاظ کہہ دینا، یا قطع تعلق کر لینا، یا پھر یہ کہہ دینا کہ جاؤ ابھی جو ہے وہ بعد میں آنا، یا میں بعد میں بات کروں گا، اس طرح کی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ نہیں کی۔ صرف یہ جو ہلکی سی جو ماتھے پر تیوری کے آثار نمودار ہوئے تھے یہ بھی جو ہے وہ ایک عارضی طور پر تھا، یعنی اور یہ بھی اس شخص کے لیے تھا جو کہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں یہ نابینا کو ان کو تو نہیں نظر آ رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، کب ان کی طرف سے منہ پھیر کر دوبارہ دوسری طرف متوجہ ہوئے، یہ ان کو نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دیکھ لیا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اتنی سی ناگواری کا اظہار بھی کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بہت ہی ایک عارضی سا لمحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء ہیں نا ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی رکھا ہوا ہے، ان سے اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ ان کا مشن جتنا بڑا ہے، ان کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے، اتنی ہی بڑی ان کی پکڑ بھی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، تو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمارے لیے میٹر بھی نہ کرتی ہوں، شاید ہم ان کو غلطی یا گناہ سمجھتے بھی نہ ہوں، خطا بھی نہ سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی نبیوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے تھے، ان کا کتنا دفاع کرتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ عبس وتولیٰ، عبس کا جو لفظی مطلب ہے یہ جیسے عباس بھی نام ہوتا ہے نا، تو عباس کا مطلب ہوتا ہے شیر، شیر کا دیکھنا، عبسہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی شیر کا دیکھنا بھی تو ایک مخصوص انداز میں ہوتا ہے نا، ادھر آپ ناگواری سے دیکھ رہا ہوتا ہے جب، تو اس کو کہتے ہیں عبسہ۔
عبس و تولا، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. تولا کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیرنا، منہ پھیر لینا. اب یہاں پہ عبس و تولا، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، بس اتنا ہی کہا گیا. یعنی غائب کا صیغہ استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ پھیرا یا آپ نے منہ بنایا اور رخ پھیرا. یعنی آپ ایک رسپیکٹ کا لیول دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگر کچھ کسی بات سے تنبیہ بھی کر رہے ہیں تو ان کا انداز کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا لطیف ہے، کتنا نرم انداز ہے بات کو سمجھانے کا، کہ ان کا نام بھی نہیں لیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ کیا کہا؟ منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. اب کوئی جو ہے وہ اس آیت کو دیکھے گا، اگر صرف اس آیت کو پڑھے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس نے منہ بنایا، کس نے رخ پھیر لیا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو عزت اور احترام ہے، وہ اللہ کی نظر میں کتنی عزت، کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر غائب کا صیغہ استعمال کیا. اس کی مثال ایسی ہے نا، جیسے اگر میرے ساتھ کسی نے غلط کیا ہو تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ تم نے میرے ساتھ غلط کام کیا، یا میں اگر کہوں لوگوں کو بتاتی پھروں کہ وہ فلاں بندہ ہے نا، اس کا نام لے لے کے میں لوگوں کو بتاؤں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، بلکہ اگر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ کسی نے یہ کام کیا، یا کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا کسی نے ایسا کیا، یعنی غائب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک جنرل میں ایک بات کہہ دوں، تو یہ سب سے ہلکا طریقہ ہوتا ہے کسی کو تنبیہ کرنے کا یا کسی کی اصلاح کرنے کا. اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا، جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اس نے خود ہی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو اس میں یہ صورت نہ ہوتی. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بات بھی اللہ تعالیٰ آیات کی شکل میں نازل فرمائیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانا ہی ہے. اگر ان کی اپنے بھی کوئی خلاف بات ہے تو وہ چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. عبس و تولا، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، ان کہ جاءہ، جا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. جاءہ، آیا اس کے پاس. کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. الاعمی، اعمی کا مطلب ہوتا ہے نابینا. جیسے ہم جو سورہ بقرہ میں ہے نا سمم بکمن عمیون، تو عمیون کا مطلب ہوتا ہے اندھا، نابینا، جس کو نظر نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا. وما یدریکا، اور کیا چیز، یدریکا بتائے آپ کو، یا آپ کو کیا خبر، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاک ہو جاتا. وہ یعنی نبینا صحابی کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کیا خبر، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. یعنی وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا. کوئی آپ سے وہ مسئلہ اگر پوچھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نصیحت پر وہ عمل کرتا، کیونکہ وہ تو خود سیکھنے آیا تھا. اور آپ سے اگر کوئی نصیحت اس کو مل جاتی یا آپ اس کے مسئلے کا جواب بتا دیتے تو وہ اس پر عمل کر کے پاک ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، او یذکرو، یذکرو وہ نصیحت پکڑتا، یعنی وہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ نصیحت پکڑ لیتا. فتنفعہ، تو اس کو فائدہ پہنچتا، اس کو کوئی نفع پہنچتا، یا وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی. الذکریٰ نصیحت، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا. یہ اب اس نابینا صحابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو اس کے مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں جو وہ آپ سے پوچھ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت وہ اس کو قبول کرتا اور نصیحت قبول کرنا اس کو فائدہ پہنچاتا. اما من استغنا، اما رہا، من استغنا وہ جو غنی ہے یا جو بے پرواہ ہے. استغنا کا مطلب ہوتا ہے، یہ غنی سے لفظ نکلا ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ، بے نیاز، بے پرواہ. اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی اس کی بات ہو رہی ہے، ان لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو بے پرواہی برت رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا بھی دیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ اوبیسلی آپ وسلم کے علم میں نہیں ہے. وہ تو اپنا کام جو ہے خلوص نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں. لیکن اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بے پرواہی جو برت رہے ہیں، یا مطلب اگلی آیات میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، آپ جو بھی کر لیں.
آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا، جن کو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ریمائنڈرز دیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں ان کو بتائیں تو وہ سننا نہیں چاہتے. وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ بھائی، ہمیں سب پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے دین، ہمیں پتہ ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے بھی کہتے ہیں جی ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنی اتھارٹی کی وجہ سے وہ لاپرواہ ہیں. تو ان کو آپ بتا بھی دیں نا تو ان کو پھر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہی حال یہاں پر جو ہے وہ کفار مکہ کا بھی تھا. اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہو تصدی، فانت تو آپ، لہو اس کے لیے، تصدی آپ توجہ کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اب ان جو آیات ہیں آیت نمبر 3 سے آنورڈ جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو اس صحابی کے بارے میں بات ہوئی کہ اگر آپ اس کو مسئلہ بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نصیحت پر وہ عمل کرتا، اس کو کوئی فائدہ پہنچتا. لیکن جو بے پرواہی برتتے ہیں تو آپ ان پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ان کی طرف آپ کا دھیان ہے. وما علیک اللہ یزکا، وما علیک اور نہیں ہے آپ پر، یعنی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، علیکا آپ پر، اللہ کے نہیں، یزکا وہ پاک ہوتا. یعنی اگر کوئی میسیج آپ کا سن کر بھی سیدھے رستے پر نہ آئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہو رہا یا وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اس کا کام ہے صرف میسیج پہنچا دینا. کوئی اس کو آپ قبول کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ اب اس کے اوپر ہے. کوئی بات کو سن کے اگر عمل کرنا شروع کر دے تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ. اگر نہیں تو داعی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہ میں نے تو اذان دینی ہی دینی ہے. کوئی اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا تو الحمدللہ، کوئی نہیں آئے گا تو بھئی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا کام ہے صرف اذان دینا، میرا کام ہے صرف لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ تفسیر جو ہے جیسے اس گروپ میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس کا مجھے کوئی پرسنل فائدہ نہیں ہے، صرف یہ ایک کوشش ہے کہ شاید جو ہے وہ بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے، کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، کوئی کسی گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے، اسے مضبوط کر لے. تو اگر کوئی نہ بھی کرے گا یہ لیکچر سننے کے بعد بھی تو اس کی ذمہ داری اس پر ہی ہے، میرے پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو داعی جو ہوتا ہے وہ صرف میسیج پہنچا دیتا ہے، کسی کے دل پر اس کی بات اثر کرے گی نہیں کرے گی، کوئی بدلے گا نہیں بدلے گا، اس کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اب پھر سے انہی صحابی کے طرف جو ہے وہ دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ اور وہ جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ کوشش کرتا ہوا، یعنی بھاگ دوڑ کرتا ہوا، کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا کوئی آپ کے پاس آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ جو ڈرتا ہے. یخشا کا لفظ جو ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. وَهُوَ اور وہ یخشا جو ڈرتا ہے، کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، اس سے آپ نے رخ پھیر لیا. اب یہاں پر دیکھیے نا، ہنٹ دیا جا رہا ہے ان آیات میں، یعنی آیت 5 سے 7 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں نا یہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سدھرنا نہیں ہے، یہ نہیں اسلام قبول کرنے والے. اور جو صحابی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ جو صحابی آپ کے پاس آئے ہیں یہ خلوص نیت کے ساتھ آئے ہیں آپ سے سیکھنے کے لیے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. کلا ہرگز نہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک یہ، انہا بے شک یہ یا بے شک وہ، تذکرہ ایک نصیحت ہے، ذکر نصیحت. اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے. اور کلا کا مطلب جو ہے یہ انکار کرنا یا ہرگز نہیں، اس طرح سے اس معنوں میں آتا ہے کہ یہ کفار مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ بہت بڑی نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے. فمن شاء تو جو کوئی، شاء کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، جیسے کہ اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا. تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہا. ذکرہ، ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے وہی اگین ذکر کے یا نصیحت کے حوالے سے یہاں پر یہ آ رہا ہے
کہ جو چاہے پھر اس سے نصیحت کر لے، کہ یہ تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس سے نصیحت کرے۔ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر آپ نے اس کو سیکھنا ہے تو آپ خود کوشش کریں، خود آئیں چل کر نبی کے پاس۔ نبی جو ہے وہ اس کی شان اتنی اتنی بڑی ہے کہ جو ہے وہ چل چل کے آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ نے اگر سیکھنا ہے تو آپ خود چل کر آئیں۔ جو طالب علم ہوتا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے خود جاتا ہے نا کالج یونیورسٹی، ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ کالج یونیورسٹی والے جو ہیں وہ ہمارے گھر آ کے تو نہیں ہمیں پڑھاتے۔ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے، یہ تو پیاسے کے پاس نہیں جاتا نا، پیاسا ہی چل کر کنویں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اس کو اگر کسی نے اگر اس کو نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود یہ کام کرے، اس کے لیے کوشش کرے، جیسے کہ اس نابینا صحابی نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو علم سیکھنا تھا، اس کو جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کر آئے۔ تو جو کوئی چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ہماری اپنی ہی بہتری ہے، اور اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اگلی جو آیات ہیں ان میں قرآن کی مزید جو ہے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا کیا مقام ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا ایک جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، بجائے اس کے کہ جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے اور وہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تو حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔